مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی پارہ نمبر 24 قرآن مجید کے 24ویں پارے کا آغاز فمن اظلم ممن کذب کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ 24ویں پارے کا ابتدائی حصہ سورہ زمر کے بقیہ حصے پر، درمیانی حصہ سورہ مومن، جبکہ پارے کا آخری حصہ سورہ حامیم سجدہ کے بیشتر حصے پر مشتمل ہے۔ پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین موت اور نیند کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ دو طرح کی موت دیتا ہے۔ نیند کو بھی اللہ تعالیٰ نے عارضی موت سے تشبیہ دی ہے کہ وہ نیند کی حالت میں جسم و روح کے رشتے کو ایک خاص انداز سے ایک خاص وقت تک کے لیے جدا کر دیتا ہے اور پھر اسے واپس لوٹا دیتا ہے، جبکہ جب حقیقی موت کا وقت آئے گا تو جسم سے روح کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی مقام پر اللہ رب العالمین اپنے رحمان و رحیم ہونے کا دلکش پیرائے میں ذکر فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ سورہ زمر کے اختتام پر اللہ رب العالمین روز قیامت انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر فرماتا ہے کہ ایک نافرمانوں اور کافروں کا گروہ ہوگا جنہیں جہنم کے فرشتے دھکیلتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور دوزخ کے فرشتے کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ اس جہنم میں، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ پھر اس دوسرے گروہ کا ذکر کیا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے اور اس کی رضا کے کام کرنے والے ہوں گے، انہیں عزت و احترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دربار انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے مبارک ہو، داخل ہو جاؤ اس بہشت بری میں جہاں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی اور تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ مبارک کتاب یعنی قرآن حکیم عزیز و علیم کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، جو گناہوں پر توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا جبکہ نافرمانوں کی سخت گرفت کرنے والا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین حاملین عرش فرشتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسے وہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اسی سورہ میں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے اس شخص کا ذکر فرماتا ہے جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید بیان کی، لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی۔ سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیوں کا بار بار ذکر فرماتا ہے کہ اس نے کیسے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، کیسے اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، کیسے اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر کیسے وہ تمہیں عمر کے ایک حصے سے عمر کے دوسرے حصے تک پھیرتا ہے۔ یوں اللہ رب العالمین انسان کو اپنی صناعیت و خلاقیت کے ذریعے اپنی ذات کا ادراک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پارے کے آخر میں سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ یہ قرآن اس رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، مگر بہت سے لوگ اسے روگردانی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین کائنات میں پھیلی اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ مبذول فرماتا ہے۔ روز قیامت پیش آنے والے واقعات کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسے اس روز انسان کے جسم کے مختلف اعضاء جس میں جلد بھی شامل ہے اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے۔ ان کفار کا ذکر کیا گیا جو قرآن کی تلاوت سن کر شور شرابہ کیا کرتے کہ اس قرآن کو مت سنو۔ ان خوش نصیبوں کا ذکر کیا گیا جن پر اللہ کی راہ میں تکالیف آئیں تو انہوں نے استقامت سے صبر کیا، انہیں جنتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی مقام پر آیت سجدہ ہے جہاں تلاوت کر کے رب کے حضور سجدہ کیا جاتا ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین ایک مرتبہ پھر قرآن کریم کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ اس کی کتاب ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔